النحو الواضح الفعل المضارع المعتل الآخر وأحوال إعرابه. فعل مضارع معتل الآخر، فعل مضارع جس کے آخر میں حرف علت ہو اور اس کے اعراب کی حالتیں. الفعل المضارع المعتل الآخر، فعل مضارع جس کے آخر میں حرف علت ہو، وأحوال إعرابه اور اس کے اعراب کے حالات. مثالوں پر آپ غور کیجئے. دائیں طرف کی مثالیں پہلے دیکھیے. یتغذى الغلام، غلام غذا لے رہا ہے یا کھا رہا ہے یا کھاتا ہے. اخشى البرد، میں سردی سے ڈرتا ہوں. لماذا تنسى وعدك، کس لیے تم اپنا وعدہ بھول جاتے ہو. اس کے بعد چوتھی مثال. انت تدنو من الکبش، تم مینڈھے کے قریب ہوتے ہو. یصف الجو، فضا صاف ہوتی ہے یا فضا صاف ہو رہی ہے. فضا صاف ہو رہی ہے. اس کے بعد کی مثال ہے یعدو الحصان، گھوڑا دوڑتا، گھوڑا دوڑتا ہے. اس کے بعد نیچے آئیے، ساتویں مثال دیکھیں. اشتہی الطعام، میں کھانا چاہتا ہوں یا کھانے کی طلب محسوس کر رہا ہوں. یجری الماء، پانی بہتا ہے. یعوی الذئب، بھیڑیا چیختا ہے یا بھیڑیا آواز کرتا ہے. یہ 9 مثالیں ہیں. یہ 9 مثالیں ہیں. ایک بار پھر آپ ان 9 مثالوں پر غور کیجئے. اب اس کے بعد کی جو مثالیں ہیں وہ انہی مثالوں کی بنیاد پر ہیں. یتغذى الغلام، غلام کھاتا ہے. اخشى البرد، میں سردی سے ڈرتا ہوں. لماذا تنسى وعدك، تم کیوں اپنا وعدہ بھول جاتے ہو. انت تدنو من الکبش، تم مینڈھے کے قریب ہوتے ہو. یصف الجو، فضا صاف ہوتی ہے. یعد الحصان، گھوڑا دوڑتا ہے. اشتہی الطعام، میں کھانے کی طلب محسوس کرتا ہوں. یجری الماء، پانی بہتا ہے. یعوی الذئب، یعوی الذئب، بھیڑیا چیختا ہے، بھیڑیا آواز کرتا ہے. ٹھیک ہے. یہ مثالیں بنیاد ہیں، یہ 9 مثالیں بنیاد ہیں. اس کے بعد کی جو دوسری مثالیں ہیں اس میں یا تو ان کے اوپر کوئی حرف ناصب لگا ہوا ہے یا پھر حرف جازم لگا ہوا ہے. تو انہی مثالوں کو آپ پہلے سمجھیے. تو اب اس سبق کو آپ ذرا غور سے دیکھیے. فعل مضارع جس کے آخری میں حرف علت ہے. ان 9 مثالوں پر آپ غور کیجئے. ان 9 مثالوں میں یتغذى، اخشى، تنسى، یتغذى، اخشى، تنسى، یہ حرف علت ہے. فعل مضارع ہے یتغذى، اس کے آخری میں حرف علت ہے اور وہ حرف علت الف ہے. نطق کا اعتبار ہوگا. لکھا ہوا یہاں یا ہے لیکن اعتبار ہمیشہ نطق کا ہوگا، یعنی بولنے کا ہوگا. ہم یتغذى الف پڑھ رہے ہیں تو نطق میں چونکہ الف ہے اس لیے اعتبار الف کا ہوگا. تو یہ فعل مضارع ہے جس کے آخر میں حرف علت الف ہے. فعل مضارع معتل، فعل مضارع معتل ہے یہ، یعنی جس میں حرف علت ہے اور وہ حرف علت کیا ہے؟ الف ہے. تدنو، یصفو، یعدو، ان 3 مثالوں پر آپ غور کیجئے. تدنو، یصفو، یعدو، یہ بھی تینوں فعل مضارع ہیں اور ان کے آخر میں حرف علت ہے اور وہ حرف علت واو ہے. حرف علت واو ہے. اشتہی، یجری، یعوی، ان میں بھی حرف علت ہے تینوں میں بھی اور حرف علت یا ہے. یہ الفعل المضارع المعتل الآخر جو مؤلف نے کہا تھا کہ فعل مضارع جس کے آخر میں حرف علت ہے، تو پہلے حصے میں جو فعل مضارع ہیں ان کے آخر میں حرف علت الف ہے. دوسرے حصے میں جو فعل مضارع ہیں ان کے آخر میں حرف علت واو ہے اور تیسرے حصے میں جو فعل مضارع ہیں ان کے آخر میں حرف علت یا ہے. یہ تمام معتل ہے. اور پھر معرب ہے، یہ مبنی نہیں ہے. معرب ہے یعنی ان پر اعراب ہونا چاہیے، مبنی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ فعل مضارع صرف 2 حالتوں میں مبنی ہوتا ہے. ایک یہ کہ وہ نون توکید کے ساتھ متصل ہو، یا پھر یہ کہ نون جمع، نون النسوہ کے ساتھ وہ متصل ہو. تو اب یہ آپ غور کیجئے
نہ تو یہ نون النسوہ کے ساتھ متصل ہیں اور نہ ہی نون توکید کے ساتھ متصل ہے. تو مطلب یہ کہ مبنی نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ معرب ہے. فعل مضارع ہیں، معتل الآخر ہیں، اور پھر یہ کہ وہ معتل ہیں. اور پھر تیسری بات اس میں یہ پائی جاتی ہے کہ یہ سارے کے سارے مرفوع ہیں. یہ مرفوع ہیں. ان کے مرفوع ہونے کی دلیل کیا ہے؟ ان سے پہلے نہ تو حرف جزم ہے اور نہ ہی حرف ناصب ہے. ادوات النصب والجزمی نہیں ہے ان کے پیچھے. نہ تو ان سے پہلے لن لگا ہے، ان لگا ہے، نہ لم لگا ہے، نہ لما لگا ہے، کوئی چیز نہیں لگی ہے. تو فعل مضارع سے پہلے اگر ادوات النصب اور ادوات الجزم نہ ہو تو فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے. پھر ایک بار آپ سن لیجئے غور سے کہ یہ تمام فعل مضارع ہیں اور ان کے آخر میں حرف علت ہے. پہلے تین میں حرف علت الف ہے، دوسرے تین میں حرف علت واو ہے، تیسرے تین میں حرف علت یا ہے. تو یہ معتل الآخر ہے. اور پھر یہ سارے کے سارے معرب ہیں، مبنی نہیں ہیں. تو ان پر اعراب ہونا چاہیے، اور ان پر اعراب ہے اور وہ مرفوع ہیں کیونکہ ان سے پہلے نہ تو حرف جازم ہے اور نہ ہی حرف ناصب ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ مرفوع ہے تو پھر ان کا ضمہ کہاں ہے؟ ان پر ضمہ کیوں نہیں ہے؟ تو ان پر ضمہ اس لیے نہیں ہے کہ ان کے آخر میں حرف علت ہے، اور فعل مضارع کے آخر میں حرف علت ہو تو ضمہ ظاہر نہیں کیا جا سکتا. تو یتغذیو، یتغذیو، اخشیو، تنسیو. اسی طرح انت تدنو کو تدنوہو، یسفوہو، یعدوہو. اور اسی طرح اشتہی کو اشتہیو، یجریو، یعویو. یہ کہنا مشکل ہے، اس میں جو ہے زبان میں بھاری پن پایا جاتا ہے. تو پہلے جو الف فعل مضارع جو معتل الالف ہوتا ہے، فعل مضارع جس کے آخر میں حرف علت الف ہوتا ہے، تو اس میں عذر پایا جاتا ہے. اس میں عذر پایا جاتا ہے کہ زبان اس کو ادا کرنے میں تکلیف، بہت زیادہ تکلیف محسوس کرتی ہے. اور اس میں جو جس معتل الآخر، معتل المعتل بالواو یا بالیا ہے. فعل مضارع کے آخر میں اگر حرف علت واو یا حرف علت یا ہو تو اس میں بھی ضمہ ظاہر نہیں ہوتا، لیکن اس میں کیا ہے؟ ثقل پایا جاتا ہے. ثقل مطلب زبان بھاری پر محسوس کرتی ہے. تدنو بول سکتے ہیں لیکن بھاری پر محسوس ہوتی ہے. تو اس وجہ سے اس میں جو ضمہ ہوتا ہے وہ مقدر ہوتا ہے، وہ مقدر ہوتا ہے، ظاہر نہیں ہوتا، ظاہر نہیں ہوتا. دیکھیے اب میں اب اس کا اعراب کرتا ہوں. دیکھیے یتغذا، یتغذا فعل مضارع مرفوع، فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على آخره وهي الالف. فعل مضارع، فعل مضارع ہے، مرفوع، مرفوع ہے، لیکن مرفوع کس طرح ہے؟ اس کو ضمہ ظاہر نہیں ہے تو کیا بولیں گے؟ بالضمة المقدرة، مقدر ضمہ کے ذریعے. مقدر یعنی جس کا اندازہ کیے ہیں، جو پوشیدہ ہے. بضمة مقدرة على آخره، اس کے آخر میں، اور وہ کیا ہے؟ الف. الف پر ضمہ مقدر مانا جائے گا. منع من ظہورها التعذر بولیں گے، یہاں الف میں تعذر بولیں گے. منع من ظہورها التعذر، اس کے ظاہر ہونے سے کس چیز نے منع کیا؟ عذر نے منع کیا. یتغذا اخشا، اس کے بعد والے کو میں پڑھتا ہوں. اخشا فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الالف منع من ظهورها التعذر. تنسى فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الالف منع من ظهورها التعذر. تدنو میں کیا بولیں گے؟ وہی چیز بولیں گے. فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الواو منع من ظهورها الثقل بولیں گے. واو میں اور یا میں الثقل بولیں گے، الف میں جو ہے التعذر بولیں گے. اسی طرح یسفو ہے، اسی طرح یادو ہے، اسی طرح اشتہی ہے. اشتہی فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء، على الياء منع من ظهورها الثقل، الثقل. ٹھیک ہے. یہ ہوئی پہلے حصے کی مثالیں. اس کو آپ سمجھتے ہیں تو باقی حصے کو سمجھنا بہت ہی آسان ہو جائے گا. باقی حصے کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. اود ان یتغذى الغلام، میں چاہتا ہوں کہ غلام غذا لے.
یجب ان اخشل بردا. ترجمہ تو اب آپ کے لیے بہت ہی آسان ہے کیونکہ ترجمہ ہم کر چکے ہیں. ان اخشا، اب دیکھیے ان یتغذا، ان اخشا لن تنسا وعدک. اود ان یتغذا الغلام یجب ان اخشى البرد لن تنسى وعدك. اخاف ان تدنو من الكبش يسرني ان يصفو الجو لن يعدو الحصان. يسرني ان يصفو الجو لن يعدو الحصان. لن اشتهي الطعام احب ان يجري الماء لن يعوي الذئب. لن يعوي الذئب. یہاں دیکھیے پہلے حصے میں اود ان یتغذا الغلام یجب ان اخشى البرد لن تنسا وعدک، اس میں بھی فعل مضارع ہے، یتغذا، اخشا، تنسا، اس کے بعد تدنو، یہ سارے فعل مضارع ہیں. بس اتنی بات ہے کہ اب یہاں حرف نصب ان سے پہلے آ گیا ہے، تو اب یہ منصوب ہو گئے. منصوب ہو گئے، فعل مضارع ہے، معطل الآخر ہیں، اور یہاں منصوب ہیں. منصوب ہیں، لیکن پہلے حصے میں ان کا نصب واضح، ان کا نصب ظاہر نہیں ہے. یہ اود ان یتغذا الغلام نہیں بولتے ہم لوگ، یتغذل بولتے. یجب ان اخشل، اخشا، یجب ان اخشل بردو، شا کا ہے وہ، شعل بردو نہیں بولتے ہم لوگ. لن تنسا وعدہ کا نہیں بولتے. تو اس میں ہم لوگ کیا بولیں گے؟ فعل مضارع منصوب بان، منصوب بان، فعل مضارع منصوب بان بفتحة مقدرة على الالف منع من ظهورها التعذر. یہ ہم بولیں گے کس میں؟ معطل الآخر بالالف میں. حرف علت فعل مضارع میں اگر آخر میں حرف علت الف ہو. لیکن اس کے بعد دیکھیے آپ تدنوا، یسفوا، یعدوا، اس میں نصب ظاہر ہے، نصب ظاہر ہے اس میں. اشتہیا، یجریا، یعویا، اس میں نصب ظاہر ہے. تو اس کو ہم صاف طور پر بولیں گے فعل مضارع منصوب بان وعلامۃ نصبہ الفتحہ. اس میں فعل مضارع منصوب بلن وعلامۃ نصبہ الفتحہ. لن اشتہیا منصوب ہے، لن کے ذریعے ہے، اور اس میں علامت نصب ظاہر ہے. تو فعل مضارع معطل الآخر بالالف میں، بالالف میں جو اعراب ہے وہ مقدر ہوتا ہے، لیکن معطل الآخر بالواو او بالیا میں جو اعراب ہے وہ ظاہر ہوتا ہے. ضمہ، ضمہ تینوں میں بھی معطل الآخر بالالف یا معطل الآخر بالیا، معطل الآخر بالواو، ان تینوں میں ضمہ مقدر ہوتا ہے. لیکن نصب کیا ہوتا ہے؟ نصب معطل الآخر بالالف میں مقدر ہوتا ہے، لیکن معطل الآخر بالواو اور بالیا میں ضمہ ظاہر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ مثالیں ہیں، یہ 9 مثالیں ہیں. اود ان یتغذا الغلام. آپ ان مثالوں پر غور کیجئے، اس حصے کی مثالوں پر، اس حصے کی 9 مثالوں پر غور کیجئے کہ اس میں بھی فعل مضارع ہے، لیکن اس سے پہلے ادوات نصب اس سے پہلے ہے، ان اس سے پہلے ہے. ان فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان ہونے کے باوجود بھی یتغذا، یتغذا، یتغذا نہیں ہے، یتغذا نہیں ہے، بلکہ یتغذا ہے. تو ان ہونے کے باوجود بھی نصب اس پر ظاہر نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ فعل مضارع معطل الآخر بالالف، معطل الآخر بالالف ہو، اگر حرف علت اس کے آخر میں الف ہو تو نصب کی حالت میں بھی اس کا فتحہ مقدر ہوتا ہے. نصب کی حالت میں بھی اس کا فتحہ مقدر ہوتا ہے. یتغذا فعل مضارع منصوب بان بفتحۃ مقدرۃ علی آخرہ وہو الالف. فعل مضارع ہے، منصوب ہے ان کی وجہ سے، لیکن کیسے منصوب ہے؟ مقدر فتح کے ذریعے، فتح مقدر کے ذریعے. جبکہ یہی معاملہ اخشا کا ہے، یہی معاملہ تنسا کا ہے. فعل مضارع جب اس کے آخر میں حرف علت الف ہو تو اس کا جو نصب ہوتا ہے وہ مقدر ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان تدنوا، ان یصفوا، لن یعدوا، لن اشتہیا،
یج ان یجریہ، لن یعویہ، ان تمام میں نصب ظاہر ہے، ان تمام میں نصب ظاہر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ فعل مضارع اگر اس کے آخر میں حرف علت واو یا ہو تو حالت نصب میں ان کا نصب ظاہر ہوتا ہے۔ حالت رفع میں تینوں حالتوں میں، حالت رفع میں چاہے معتل الآخر بالالف ہو، یعنی حرف علت آخر میں چاہے الف ہو یا واو ہو یا یا ہو، تینوں حالتوں میں ضمہ ظاہر نہیں ہوتا بلکہ مقدر ہوتا ہے۔ لیکن حالت نصب میں حرف علت آخر میں الف ہو تو فتحہ ظاہر نہیں ہوتا، لیکن جب حرف علت واو یا ہو تو فتحہ ظاہر ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ الف کے ساتھ اس کو پڑھنا متعذر ہے، عذر متعذر ہے، یعنی اس میں عذر پایا جاتا ہے الف کو ظاہر ہونا۔ ان تد اگر ہم اوپر ہم دیکھیں گے یتغذا، اخشع، تنسع، تو یہ الف پر فتحہ کو ظاہر کرنا اس حالت میں یہ متعذر ہے، اس وجہ سے وہ مقدر ہوتا ہے۔ جبکہ حالت نصب، جبکہ معتل الآخر بالیا اور معتل الآخر بالواو ہو تو پھر وہ اتنا مشکل نہیں ہوتا، تو اس لیے اس کو ظاہر کرتے ہیں، اس کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ دوسری بات ہو گئی۔ اب تیسرا حصے کی طرف آپ آئیے۔ لم یتغذى الغلام، لم اخشى البرد، لا تنسى وعدك، لا تدن من الكبش، لم يصف الجو، لم يعد الحصان، لم اشتهي الطعام، لم يجري الماء، لم يعوي الذئب۔ ان مثالوں میں آپ دیکھیے کہ فعل مضارع میں حرف علت ظاہر ہی نہیں ہے۔ یتغذا، دیکھیے آخر میں الف ہوتا تھا، وہ اب الف غائب ہے۔ لم اخشا، آخر میں الف ہوتا تھا یعنی یا ہوتا تھا جس پر الف ہوتا تھا، وہ غائب ہے۔ لا تنسا غائب ہے۔ لا تدنو وہ ہوتا تھا، ہم اس سے پہلے اوپر کی مثالیں پڑھے ہوئے، وہ غائب ہے۔ لم یسفو وہ ہوتا تھا، وہ غائب ہے۔ لم یعدو وہ ہوتا تھا، وہ غائب ہے۔ لم اشتہی جس میں یا ہوتا تھا لیکن یا غائب ہے۔ لم یجری یا ہوتا تھا، وہ غائب ہے۔ لم یعوی یا ہوتا تھا اور وہ غائب ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ فعل مضارع معتل الآخر بالالف ہو یا بالواو ہو یا بالیا ہو، فعل مضارع اس کے آخر میں حرف علت الف ہو یا واو ہو یا یا ہو، تینوں حالتوں میں جب اس پر ادوات جزم لگتے ہیں تو حرف علت حذف ہو جاتا ہے، حرف علت حذف ہو جاتا ہے، یہ اس کے جزم ہونے کی علامت ہے۔ ہم کہیں گے کیسا؟ لم یتغذا، یتغذا فعل مضارع مجزوم بلم، فعل مضارع ہے مجزوم ہے بلم، لم کے ذریعے۔ وعلامۃ جزمہ حذف حرف العلت، اور اس کے جزم کی علامت ہے حرف علت کا حذف ہو جانا، حرف علت کا حذف ہو جانا۔ اسی طرح اخشا فعل مضارع مجزوم بلم وعلامۃ جزمہ حذف حرف العلت۔ لا تنسا، تنسا فعل مضارع مجزوم بلا وعلامۃ جزمہ حذف حرف العلت۔ اسی طرح لا تدنو میں بولیں گے، لم یسفو میں بولیں گے، لم یعدو میں بولیں گے، لم اشتہی میں بولیں گے، لم یجری میں بولیں گے، لم یعوی میں بولیں گے۔ یعنی فعل مضارع معتل الآخر بالالف یا پھر معتل الآخر بالواو یا پھر معتل الآخر بالیا، یہ تینوں جب ان پر ادوات جزم داخل ہوتے ہیں تو پھر حرف علت حذف ہو جاتا ہے۔ تو اب ٹھیک ہے، تو یہ جو سبق ہے قاعدہ اب ہم پڑھیں گے تو اس قاعدے میں ہمارے سبق کا خلاصہ آ جائے گا۔ میرے خیال سے آپ لوگ سبق سمجھ چکے ہوں گے۔ قاعدہ پڑھ لیجئے۔ الفعل المضارع المعتل الآخر، فعل مضارع جس کے آخر میں حرف علت ہو، فعل مضارع جس کے آخر میں حرف علت ہو، یرفع بضمۃ مقدرۃ علی الالف والواو والیاء، رفع دیا جاتا ہے ضمہ مقدرہ کے ذریعے الف، واو اور یا، الف، واو اور یا تینوں حالتوں میں۔
رفع کی حالت میں الف واو اور یا جو آخر میں حرف علت ہوتے ہیں ان تینوں حالتوں میں اس کا رفع ضمہ مقدرہ کے ذریعے ہوتا ہے. وَيُنْصَبُ بِفَتْحَةٍ مُقَدَّرَةٍ عَلَى الْأَلِفِ اور نصب دیا جاتا ہے فتحہ مقدرہ کے ذریعے الف پر. وَظَاهِرَةٍ عَلَى الْوَاوِ وَالْيَاءِ اور فتح دیا جاتا ہے نصب ظاہر کے ذریعے واو اور یا پر. یعنی نصب کی حالت میں جب اس کے آخر میں حرف علت الف ہو تو فتحہ مقدرہ ہوتا ہے، لیکن اگر اس کے آخر میں حرف علت واو یا ہو تو نصب کی حالت میں فتحہ ظاہر ہوتا ہے. وَيُجْزَمُ بِحَذْفِ الْآخِرِ اور اسے جزم دیا جاتا ہے آخری یعنی حرف علت کو حذف کرتے ہوئے، اور اس کو جزم دیا جاتا ہے حرف علت کو حذف کرتے ہوئے، خواہ آخر میں الف ہو یا واو ہو یا ہو. واضح ہے سبق؟ جی شیخ صاحب الحمدللہ. آئیے ایک دو تمرینیں کر لیں گے. تمرینات. تمرین الاول بین الافعال المضارعة المعتلة الآخرة فی العبارات الآتیة. آنے والی عبارتوں میں افعال مضارع جو معتل الآخر ہیں جن کے آخر میں حرف علت ہے ان کو واضح کیجیے. وعین علامت الاعراب فی کل فعل اور ہر فعل میں اعراب کی علامت متعین کیجیے، بیان کیجیے. العاقل یہتدی بنصح المجربین ویبغی رضا اللہ ورضا الناس. عقل مند تجربہ کار لوگوں کی نصیحتوں سے رہنمائی حاصل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اور لوگوں کی رضامندی کا خواہش ہوتا ہے. العاقل یہتدی بنصح المجربین. اب اس میں آپ بتائیے کہ فعل مضارع معتل الآخر کہاں ہے اور پھر اعراب کی علامت اس میں کیا ہے؟ یہتدی فعل مضارع معتل الآخر کیا ہے اس میں حرف علت آخر میں؟ ضمۃ المقدرہ. حرف علت آخر میں ہے کیا؟ الف 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 الف. دی جب بول رہے ہیں تو یا ہوا نا. دا اگر بولتے تو وہ الف ہوتا. دا اگر بولتے تو وہ الف ہوتا. جب دی ہم لوگ بول رہے ہیں تو حرف علت آخر میں یا ہوا کیونکہ یا کو ہم پڑھ رہے ہیں. تو العاقل یہتدی حرف علت آخر میں یا ہے تو علامت اعراب کیا ہے؟ شیخ ضمۃ المقدرہ مرفوع ہے علامت ضمہ مقدرہ کے ذریعے. مرفوع ہے ضمہ مقدرہ کے ذریعے. وَيَبْغِي رضا اللہ ورضا الناس. اس میں کیا ہے؟ یبغی. شیخ اس میں بھی وہی ہے. یبغی یہ فعل مضارع ہے، مرفوع ہے اور ضمہ مقدرہ ہے. مقدرہ ہے. اور اس کے بعد یہوى الشجاع میادین القتال. بہادر جنگ کے میدانوں کا ارادہ کرتا ہے یا رخ کرتا ہے. ولا یخشى ان یلقى المعاقب فیہا اور اس میں ہلاکت والے مقامات سے نہیں ڈرتا. یہوى الشجاع میادین القتال. اس میں یہوہ شیخ اس میں ضمہ مقدرہ ہے اور الف کی وجہ سے حرف علت آخر میں الف ہے اور ضمہ مقدرہ ہے. ٹھیک ہے. ولا یخشى یخشا میں بھی شیخ یخشا میں بھی وہی ہے ضمہ مقدرہ ہے. اذا لم تصف خلائق الانسان فلن يبتغي صداقته. شیخ صاحب اس میں یلکی بھی ہے نا؟ یلکی. ہاں یلقا. یلقا کیا ہے؟ یہ منصوب ہے شیخ صاحب. یہ منصوب ہے اور اس کے نصب کی علامت کیا ہے؟ فتح ظاہرہ. اس میں شیخ صاحب فتح ظاہرہ اگر ہوتا تو یلقا آ ہوتا. فتح ظاہرہ اگر ہوتا تو یلقا آ ہوتا. یلقا آ. شیخ الف میں تو آپ نے بتایا کہ نہیں آئے گا، فتح ظاہر نہیں ہوگا. ہاں تو چونکہ اس کے آخر میں الف ہے، نطق اعتبار نطق کا ہوگا. اعتبار ہم جو بول رہے ہیں نطق جو ہماری ادائیگی ہے اس کا اعتبار ہوگا. تو اس کے آخر میں جو حرف علت ہے وہ الف ہے اور حالت نصب میں معتل الآخر بالالف میں نصب ظاہر نہیں ہوتا، فتحہ ظاہر نہیں ہوتا. تو فعل مضارع ہے، منصوب ہے، اس کی علامت اعراب مقدر ہے بفتحۃ
मुक़द्दरतिन। इज़ा लम तस्फ़ु खलाइक़ अल-इंसानी फलन यब्तग़ी सदाक़तहु अहदिन, जब इंसान के अखलाक दुरुस्त न हो तो उसकी दोस्ती को कोई पसंद नहीं करता। इज़ा लम तस्फ़ु खलाइक़ अल-इंसानी, इसमें बताइए शेख तस्फू, इसमें तस्फ़ु शेख क्या है, वाव इसमें अलामत वाव इराब लम की वजह से शेख वाव हज़फ हो गया ना, हर्फ इल्लत हज़फ हो गया, हर्फ इल्लत वाव हज़फ हो गया। फलन यब्तग़ी सदाक़तहु अहद, यब्तगी शेख यब्तगी, यब्तगिया, क्योंकि शेख वहाँ पे हाँ फतहा लन की वजह से फतहा आएगा, जाहिरा है, फतहा जाहिरा है। फतहा ज़ाहिरा है क्योंकि ये मुअतल आखिर बिलिया शेख है। इसको कहेंगे कैसे, फेले मुदारे मंसूब फतहा तो जाहिरा, फतह ज़ाहिर में बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी फ़िअल मुज़ारि मंसूब बिलन व अलामत नस्बिही अल फतहतु ज़ाहिरतु अला आखिरी, या फिर अलामतु ज़ाहिरतु अल फतहा ज़ाहिरा व अलामतुहु अल फतहतु ज़ाहिरा। शेख साहब ऊपर भी तो इसमें अन के यल्की के साथ अन आया है ना, ऊपर भी तो शेख साहब जी यल्की नहीं है, वो यल्का है ना, वो यल्का के साथ अन आ रहा है शेख साहब, उसके साथ भी तो अन आ रहा है। हाँ तो वहां तो हम लोग किए थे ना, अन बोले थे ना वहां। अच्छा। यल्का फ़िअलुन मुज़ारिउन मंसूबुन बिअन, फ़िअलुन मुज़ारिउन मंसूबुन बिअन व अलामतु नस्बिही फ़तहतुन मुक़द्दरतुन अला आखिरिही, क्योंकि वो फ़िअल मुज़ारे मुअतल बिल अलिफ है, उसके आखिर में हर्फ इल्लत अलिफ है। जब आखिर में हर्फ इल्लत अलिफ होता है तो नसब की हालत में फतहा उस पर जाहिर नहीं होता। फलन यब्तगिया में ये मुअतल आखिर चूंकि बिलिया है, इसलिए उस पर नसब की हालत में फतहा जाहिर हुआ है। इन तदउ तबीबा, इन तदउ तबीबा फिल लैली अव नहारी याति इलैक, अगर आप तबीब को, डॉक्टर को दिन या रात में बुलाएंगे तो वो तुम्हारे पास आएगा। इसमें शेख इसमें अन तदऊ था तो शेख वो इन वाव हज़फ हो तदउ, गया जी, इन तदउ ये है, जी इसमें तो वाव वाव हज़फ हो हज़फ गया, है। वाव हज़फ है किसकी वजह से? ये इनकी अन वजह अन से, अन की वजह से, अन नहीं इन 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 की वजह से। इन हर्फ शर्त है, उसकी वजह से वो मजजूम हो गया। हालत जज़म में उसका क्या होता है, हर्फ इल्लत हज़फ हो जाता है। उसके बाद कुछ और है, याति याती याति याती, या अति, ये क्या है? शेख या लग रहा है हज़फ हुआ इसका ना, या अति, जवाब उसका शेख या हज़फ जवाब हो गया। शर्त, जवाब शर्त होगा इन जवाब शर्त है, ओ नहारी इस वजह से मजजूम है। जवाब शर्त है, इस वजह से क्या है, मजजूम है। और जज़म की अलामत क्या है? शेख ये हरफ इल्लत हज़फ हो जाता है हर्फ ना, इल्लत या हज़फ हो गया। जी हाँ। एक और तमरीन हम लोग कर लेंगे, उसके बाद बाकी आप कर लीजिए इंशाल्लाह। ज़ा कुल्ल फ़िअलिन मिनल अफ़आलिल मुज़ारअतिल आतियति फ़ी जुमलतिन मुफ़ीदतिन, आने वाले अफ़आल मुज़ारिया में से हर फ़ेल को जुमले मुफीदा में रखिए, इन्हें उनसे जुमले मुफीदा बनाइए। बिहैस यकून मर्रतन मरफूअन व मर्रतन मंसूबन व मर्रतन मजज़ूमन, इस तरह कि एक दफ़ा वो मरफू हो, एक दफ़ा मंसूब हो, एक दफ़ा मज़ूम हो। वज़बुत आखिर कुल्लि फ़िअलिन तज़हरु अलैहिल हरका, और आखिर में जो हरकत है उसको जाहिर कीजिए। अब आपके पास है याहया, याहया से आप याहया ये फ़ेल मुज़ारे है और फिर ये मुअतल है, मुअतल आखिरी बिल अलिफ है, मुअतल आखिरी बिल अलिफ है। तो आप इससे तीन जुमले बनाइए। एक याहया को रफ़ा की हालत में इस्तेमाल कीजिए, दूसरा उसको नसब की हालत में इस्तेमाल कीजिए, और तीसरा उसको जज़म की हालत में इस्तेमाल कीजिए। शेख साहब यहिया का मतलब क्या है? जिंदा होता है, जिंदा होता है, जिंदा रहता है, या जिंदा होता है या होगा। यहिया अल मुस्लिम लिल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान के लिए जिंदा रहता है। जी। याहिया मुस्लिम लिताअति रब्बी, यहयल मुस्लिमु लिताअति रब्बिही, मुसलमान अपने रब की इताअत के लिए जिंदा रहता है। ठीक है, ये कौन सी मिसाल हो गई है? ये शेख रफा की मिसाल हो गई। शेख अगर इसी को हम जज़म और उसमें बनाए तो इसी तरह नहीं बन जाएगी?
हाँ बनाइए, उसी से बनाइए. लम यहिल मुस्लिम लिताअति रब्बी नहीं शेख लन यह लन, हाँ जी, लन यह शेख किस तरह, क्या शेख नहीं पता आपने लग रहा. कहा यहयल मुस्लिमु लिताअति रब्बिही, जी ये रफा की हालत की मिसाल है जी. अब जी इसको नसब देना चाह रहे हैं आप, लन शुरू में लगाना चाह रहे हैं, जी. तो लन यहयल मुस्लिमु शेख याहिया लिताअति कैसे, रब्बी आपने कहा. या मतलब क्या लन की वजह से क्या वहां पे कुछ तब्दीली नहीं कुछ भी आएगी? फर्क, उस पर कुछ अच्छा भी फर्क नहीं पड़ा, अच्छा, क्योंकि ये क्योंकि मोतल अलीफ है. आखिर बिल अलिफ, अच्छा अलिफ है. सही सही. अच्छा लन यहयल मुमिनु, उसके बाद इल्ला लिताअति रब्बिही, ये जुमला बनाना पड़ेगा. शेख इल्ला लाना जरूरी है. हाँ तो लन आप नफी कर रहे हैं ना, अच्छा जब इसके शुरू में लन बनाने, मोमिन जिंदा नहीं रहता मगर अपने रब की इताअत के लिए, अगर आप इल्ला नहीं लगाएंगे तो फिर लन का इस्तेमाल कैसे करेंगे. शेख मुझे नहीं समझ आई, इल्ला की वजह से. हाँ तो आप जब नफी कर रहे हैं तो इस बात करना पड़ेगा ना, जो आप अच्छा मानने को अगर ओके, समझेंगे. अच्छा अच्छा. तो शेख जुमले में भी हम आमतौर पे नफी का अगर बनाना है तो इस्बात लाना पड़ेगा हमें. हाँ आप जब जैसे जुमला बनाते हैं वैसे लाना पड़ेगा. जब आप ये ठीक बोल है. रहे हैं कि मोमिन अपने रब की इताअत के लिए जिंदा रहता है, उसके बाद आप बोल रहे हैं मोमिन जिंदा नहीं रहता, तो आपको इस बात करना पड़ेगा जिंदा नहीं रहता जी ठीक है, लेकिन सही जिंदा सही. तो है वो, जिंदा नहीं जी रहता मगर अपने रब की इताअत के लिए, सही वो सही. जरूरी होगा. तो शेख जो जब हम जज्म वाला भी लेके आएंगे, लम भी लेके आएंगे, तो उसमें भी इल्ला लाना पड़ेगा. अगर हम इसको जज्म के साथ बनाते हैं लम या हाँ जब तो शेख लम का इस्तेमाल करेंगे तो लम के माने भी नफी के हैं, लम भी तो नफी के लिए दलात करता है, तो इसलिए उसमें भी इल्ला लाना पड़ेगा. तो शेख वो गिर जाएगा, वो अलिफ तो गिरेगा ना. अलिफ गिर जाएगा, अलिफ गिर जाएगा. अलिफ को गिराकर सिर्फ या को रखेंगे आखिर में. लम यहयल मुमिनु, लम लम यहयल यहयल इस मिर्च. मुमिनु इल्ला लिताअति जी रब्बिही. ठीक है. इसके बाद यदनु से बनाइए. शेखा यदनु का मतलब यदनु शेख करीब, करीब को कहते हैं ना. यदनु माने करीब होता है जी. मुहम्मदुन यदनु अल फवाकिह लि उम्मिही, सही है जुमला. मोहम्मदुन यदनु अल फवाकिह लि उम्मिही. शेख इसका कोई जुमला ऐसा नहीं जो हम रब की कुर्बत से करें तो उसमें यदिनु नहीं आता. यदनु अलमुमिनुन, अल वलदु मिन जिदार अल बैती. हाँ ये जुमला भी सही है बिल्कुल. यदनुल मुमिनु, यदनुल मुमिनु इला रब्बिही बित्ताआत, अगर वैसा जुमला बनाना चाह रहे हैं तो इताअतों के जरिए वो अपने रब के करीब होता है. ठीक है कोई मसला नहीं. जी. उसके बाद लन से बनाइए. लन लन यदनु लन यदनु लन आप काफिर नसब, आप नसब काफिर लगाइए, चाहे वो आप लन लगाइए अन लगाइए, कोई मसला नहीं है. यदनु शेख वाव अमर गिरेगा ना, वाव गिरेगा ना लन की वजह से. अमर अल कादी इला हाँ, शुर्तन अन यदनी लन अल की वजह से मुजरिम. वो नहीं गिरेगा बल्कि वो पर फतह जाहिर होगा. जी जी शेख साहब जी. अमर अल कादी शेख इला लन, शुर्तन, अच्छा सही. जी. अमर अल कादी इला शुर्तन अन यदनी अल मुजरिम. अमर अल काजी अशुरता अन यदनी अल मुजरिम. अन युदनिल शेख मुजरिम, मुश्किल जुमला अन है. युदनी. शेख कोई आसान जुमला बताओ. लन जुमला बड़ा है यदनु लम कि यदिनु करीब करे मुजरिम को. नहीं, शेख मुश्किल लग रहा है. लम यदिनु अल काफिर. शेख इसका कोई आसान सा. युरीद मुहम्मदुन अन यदनुआ इला हामिदिन, मोहम्मद हामिद के करीब होना चाहता है. और आप इसमें कोई हर्फ जज़म लगाइए. हर्फ अन जज़म, अन हर्फ जज़म नवासिब, नवासिब नहीं बल्कि जवाजिम लगाइए. लम लगाइए, लम्मा लगाइए, लामुल अम्र लगाइए. शेख वैसा ही जुमला नहीं बन सकता. युरीदु मोहम्मदुन लम यदनु यदनु इला हामिदिन जो आपने भी बताया है. शेख वही इसमें लम लग जाए तो वो जुमला गलत हो जाएगा शेख. हाँ वो जिस तरीके से आप बता रही हैं वो तो गलत है.
اچھا شیخ صاحب یہ یہ لا 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 تدن من المجرمین، لا تدنو من من المجرمین، المجرمین. ہاں صحیح ہے، لا تدنو تم قریب مت جاؤ، تم مجرمین کے قریب مت جاؤ، لا تم مجرم کے قریب مت جاؤ، شیخ لا تدنو. المتقی لم یدین من الکبائر الذنوب، شیخ یہ اس طرح جملہ نہیں ہے؟ المتقی لم یدنو، لم یدنو واو کے حذف کے ساتھ، جی المتقی لم یدنو لم یدنو الى من الکبائر الى الذنوب. الى کبائر الذنوب، صحیح ہے جملہ، المتقی لم یدنو الى کبائر الذنوب. ٹھیک ہے، میرا خیال ہے یہاں رک جائیں گے ہم لوگ، کیونکہ اس کو آپ لوگ سوچ کر بنائیں گے تو وقت ہوگا.